بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ چلے یہ تو مان لیا گیا کہ سارے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے، یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں تو عدلیہ پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ اگر کوئی ملک کے سب سے بڑے عہدے پر کبھی فائز رہا ہو تو اس پر غداری کا الزام لگانا اس شخص کی نہیں بلکہ عہدے کی توہین ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ کچھ فیصلے جلدی میں ہوتے ہیں، اگر مقدمہ 6 سال چلے تو بھی اسے جلد بازی کہا جا سکتا ہے، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں اگر کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا جائے تو اس میں کوئی جلد بازی نہیں۔ یہ بھی حقیقت تسلیم کر لی گئی کہ دکھ ہوتا ہے، صرف اپنوں کا ہوتا ہے، اور اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، ان کا دکھ نہیں ہوتا جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں اور چہرے پر کرپشن اور گلے میں بدنامی کا توق ڈال کر گھر بھیج دیے جائیں، جن کے خاندان چوری کا داغ سینے پر سجائے پھرے۔ یہ بھی مان لیا گیا ہے کہ کسی کا موقف سنے بغیر اسے سزا دینا درست عمل نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے، اسے قانون میں رعایت ملنا چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کرپٹ، چور اور غداری کے الزامات کو ہمت سے برداشت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ میں بھی مشرف کو غدار نہیں مانتا، لیکن کیا آئین نہیں توڑا گیا؟ مشرف آئین شکن ہے۔ جنرل مشرف ایک بہادر سپاہی، ایک بہترین حکمران رہے ہیں، لیکن آئین توڑنے کے مرتکب وہ بھی ہوئے ہیں۔ لیکن میں نہ انہیں غدار کہہ سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ غدار بول سکتا ہوں۔ عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اب تو سب مان رہے ہیں کہ سارے فیصلے صحیح نہیں ہو سکتے، کہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ ہم نے نہ نواز شریف کو غدار مانا، نہ ان کو نااہل لکھا، لیکن عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم ضرور کیا۔ اگر مشرف کو غدار کہنے پر فوج مضطرب ہے تو سویلین بھی مضطرب ہیں۔ اپنے سپہ سالار کو غداری کا لیبل قوم کو منظور نہیں۔ مشرف کی کامیابیاں بہت بڑی ہیں، وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، لیکن ان کا جرم آئین کو معطل کرنا ہے، جس کی سزا موت ہے، جرم غداری ہے۔ نواز شریف کو جب سزا دی گئی تو ان کے چاہنے والے ووٹر اور سپورٹر بھی اسی تکلیف سے گزرے ہوں گے جس طرح آج ہم مشرف کو غدار قرار دینے پر تکلیف میں ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے، بار بار دہراتی ہے، آج بھی دہرا رہی ہے۔ آج جو ہم کسی دوسرے کے لیے برا سوچیں گے، کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے، کل اس میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ جو فصل ہم بوتے ہیں کل کو وہی فصل ہمیں کاٹنا پڑتی ہے۔ تو جنرل مشرف کو سزائے موت نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور لگتا ہی ہو کہ اس معاملے میں ادارے ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ فوج کا ریئیکشن بھی بہت شدید ہے، اور فوج اپنے سابق جرنیل پر غداری کا لیبل لگنے پر بہت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ حکومت اور فوج دونوں کو جنرل مشرف کے معاملے پر تحفظات ہے اور اس فیصلے پر تحفظات ہے۔ چلے فوج کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حکومت اس پر کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے؟ وہ حکومت جو کل عدالت سے یہ کہہ رہی تھی کہ فیصلہ بھی نہ سنایا جائے، اس میں بہت سے قانونی حکم ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کا فائدہ مشرف کو پہنچے۔ آج حکومت نے دوسری پوزیشن لے لی ہے کہ سزائے موت کو سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد فضا میں ایک تناؤ کی سی کیفیت موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا۔ جس طرح فوج نے ایک رد عمل دیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کل ایک انٹرویو ہوا، ایک جگہ انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اس کا بھی ایک رد عمل دیا، جس میں انہوں نے اس معاملے کی اور اس تاثر کی نفی کی گئی کہ چیف جسٹس نے اس معاملے میں یعنی جنرل مشرف کے مقدمے میں خصوصی دلچسپی لی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ میڈیا میں تاثر دیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے مقدمے میں چیف جسٹس ذاتی دلچسپی رکھتے تھے۔ چیف جسٹس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بڑا واضح کیس تھا، جنرل مشرف کو متعدد مواقع دیے گئے، یہ لوگ معاملے کو طول دینا چاہتے تھے، اگر جلدی نہ کی جاتی تو یہ معاملہ کئی سال اور چلتا رہتا۔ تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ چیف جسٹس کے طرف سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق
سپریم کورٹ کے مختلف بینچ پرویز مشرف کے مختلف کیس سن رہے ہیں. چیف جسٹس نے خصوصی عدالت کو اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں دی. تو چیف جسٹس کی وضاحت اور فوج کے رد عمل اور حکومت کی اس کیس کے حوالے سے مختلف پوزیشن نے اس معاملے پر اداروں میں تناؤ کی کیفیت کو اجاگر کر دیا، جس سے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ مشرف کے معاملے والا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یا پھر یہ بات آگے اور کوئی اور رخ اختیار کرے گی. اور بہت بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا نواز شریف اور مشرف کے کیس میں کوئی مماثلت ہے. اسی بات کر رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں منصور علی خان اور پی ٹی آئی کی اہم رہنما ملائکہ بخاری. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ انہوں نے اتنا ٹائم گزارا، انہوں نے وہ صدر رہ چکے ہیں، ایبسولوٹلی فائن. آپ کو یاد ہے پیناما کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، آپ خود بینچ پہ بیٹھی ہوتی تھی کیونکہ میں سپریم کورٹ میں اس ہیئرنگ میں ہوتا تھا. آپ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تھیں، آپ وہیں بیٹھی ہوتی تھی. نون لیگ کے لوگ جب باہر آتے تھے اور وہ آ کے جب یہ بات کرتے تھے اور ہم ٹاک شوز میں ان کو بٹھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ آدمی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے والا، یہ وہ آدمی جس نے موٹر وے بنائی، یہ وہ آدمی جس نے لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ اس کو چور ڈکلیئر کریں گے، آپ اس کو ڈاکو ڈکلیئر کریں گے. لیکن اس وقت جب آپ لوگ جلسے کرتے تھے نہ آپ ابھی ورڈکٹ آیا تھا نہ کوئی بات آئی تھی، عمران خان صاحب اسٹریٹ فارورڈلی جا کے کہتے تھے یہ آدمی چور ہے، یہ ڈاکو ہے، گو نواز گو، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. میں that's what I'm saying. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں I can understand. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت کسی کو چور ڈاکو کہنا غلط تھا، اسی طرح ہی آج کسی کو غدار کہنا اتنا ہی غلط ہے. کیا ہم کیوں نہیں انتظار کرتے اس بات کا کہ ایک پورا پروسیس ہو جائے؟ آپ لوگوں نے اس وقت اس پروسیس کا ویٹ نہیں کیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب کی 2009 کی 2010 کی جب میں اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھتا ہوں اس میں ٹرائل کا ویٹ نہیں کیا تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود سے فون کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ کلپ چل رہا پورا سوشل میڈیا، اس پہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا مشرف نے آج جو کچھ کیا یہ تو آرٹیکل 6 ہے. جی میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو آرٹیکل 6 ہے، اس کے اوپر تو پھانسی لگتی ہے اسٹریٹ فارورڈ. لیکن آج ہم سچویشن کو ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں. جی اوور ٹو یو. دیکھیں منصور، نواز شریف صاحب اور ایک تو مشرف صاحب کا کوئی موازنہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے مشرف صاحب پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں، ان کی ڈفرنٹ قسم کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اور جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تھی میں تو اس کی کمپلیٹ تائید کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مشرف صاحب کے ٹرائل کو دیکھ لیجئے، آپ نواز شریف صاحب کے ٹرائل کو دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ عدالت کے ججز نے، اس پورے بینچ نے کس طرح نواز شریف کی لیگل ٹیم کو کتنا. دیکھیے نواز شریف اور مشرف کا کیس ہی نہیں، ہر کسی کا کیس الگ نوعیت کا ہوتا ہے. اگر کوئی ملک کا صدر آیا ہے تو اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی کسی وزیر اعظم کی ہوتی ہے. اگر کوئی آرمی چیف رہا ہے تو اس کا بھی ویسا احترام ہونا چاہیے جیسا وزیر اعظم کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی. اگر ملک کا صدر اور آرمی چیف رہنا قابل عزت اور قابل تکریم ہے تو پرائم منسٹر رہنا بھی قابل عزت اور قابل تکریم ہے. کل جو لوگ نواز شریف کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے، جرم ثابت ہوئے بغیر انہیں کنوکٹ کر رہے تھے، ان پر الزامات لگا رہے تھے اور عدالتوں کی واہ واہ کر رہے تھے، آج وہ عدالتوں کے فیصلے ماننے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج وہ کیوں کہہ رہے کہ دیر از نو سملیرٹی، فیصلہ غلط ہے یا صحیح؟ اس سے قطع نظر میرا موقف یہ ہے، جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر رہے اور اس ملک کی خدمت کرے، اس کی عزت اس کے جانے کے بعد بھی کی جانی چاہیے. اسے آئین کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم کرسی کو سلام کرتے ہیں، اور اگر کرسی چھن جائے، کرسی چلی جائے تو جاتے ہی اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا من حیث القوم ایک ایسا رویہ ہے جو میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ مشرف کو موقع نہیں ملا. مشرف کی بھی وکلا کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی، ان کے کئی وکلا عدالتوں پیش ہوتے رہے ہیں، تو نواز شریف کے وکلا بھی عدالتوں پیش ہوتے رہے ہیں. تو اس کو اب چھوڑ دیں کہ کون کس کا کیا سملیرٹی ہے اور کیا نہیں ہے. اب بات کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی اور جنرل مشرف کو سزا کے حوالے سے جو پاک فوج کی جانب سے ری ایکشن آیا، اسی پہ سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے. کیا جواب دیتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھتے ہیں.
کہ ابھی فوج اپنے جذبات کا اظہار بات چیت سے کر رہی ہے. اس سے پہلے فوج اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا کرتی تھی وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اور پہلے والی فوج میں فرق ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں. سب نے اپنے سبق سیکھے ہیں، فوج نے بھی اپنا سبق سیکھا ہے. فوج نے بے شک اس بات کا اظہار کیا ہے، لیکن فوج ایک اب لا ابائڈنگ ادارہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کریں گے. قانون کا راستہ جو ہے وہ خود قانون اپنائے گا، اس میں بھی فوج کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج کی جو اپنے سربراہ کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی اور جو انہوں نے محسوس کیا کہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف جسٹس ہے، اس کا اظہار کیا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ شانت رہیے. یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے صاحب، آپ نے درست بات کی ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے ریاکشن آتے تھے اب بالکل معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ظاہر جو ڈیفرنس ہوتا تھا وہ ہوتا ہی اس وقت کے وزیر اعظم سے تھا، اور اس وقت حکومت اور فوج بالکل ایک پیج پر ہیں، اس لیے ریاکشن اس طریقے سے نہیں آتا جس طریقے سے ماضی میں آتا تھا؟ نہیں، پہلے ایسے ہوا ہے کہ ادارے جو تین مین ادارے ہیں، ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور فوج، جو کہ اس حساب سے نہیں بنتا، لیکن ان تینوں میں کبھی دو ایک طرف اور کبھی ایک طرف یہ ہوتا رہا ہے، اور اب بھی کبھی اس کے آثار نظر آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی فوج جو ہے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو نہیں توڑے گی، کبھی بھی لا کو نہیں توڑے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فوج اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرے گی. اور اتنا غم و غصہ اگر فوج کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اگر اعلیٰ عدلیہ میں اپیل میں جاتے ہیں تو فوج کو پارٹی بننا چاہیے اور پھر بتانا چاہیے اس اپیل میں کہ بھائی بہت زیادہ غم و غصہ ہمارے ادارے میں پایا جاتا ہے، تاکہ اگر آگے بھی یہ فیصلہ آ جائے تو غم و غصہ اور بڑھ جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فوج اس طریقے سے کبھی پارٹی نہیں بنے گی. جیسے میں نے کہا ہے کہ فوج نے اپنے جینوئن جذبات کا اظہار کیا ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی کام اسی طریقے سے چلے گا جیسے کہ جنرل مشرف کو سزا دینے سے جوڈیشل سسٹم پر ایک دم سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. حالانکہ یہ وہی جوڈیشل سسٹم ہے جو زیر اعتاب سیاستدانوں کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا جاتا ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے ہم ساتھ ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے. کل تک یہی جوڈیشل سسٹم بالکل ٹھیک تھا، بڑا زبردست تھا، بلکہ درست تھا. تو آج ایک فیصلے پر خراب کیسے ہو گیا؟ سابق صدر جنرل مشرف کی سزا پر فوج کا رد عمل فطری ہے، یہی ہونا چاہیے تھا جو سامنے آیا ہے، کیونکہ مشرف فوج کے سپہ سالار رہ چکے ہیں. مجھے بھی ان کو غدار کہنے پر اعتراض ہے، لیکن یہ تو آئینی مجبوری ہے جس میں آئین شکن کو غدار قرار دیا گیا ہے. جو سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے اسے آئین کا حصہ بنایا تھا، تو فوج اپنے جرنیل کے بارے میں بلکہ ہر جوان کے بارے میں جتنی حساس ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فوج کے اندر لائلٹی، وفاداری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، رچ ہے. فوج کے ڈسپلن میں خلاف ورزی کا یا رولز کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مشرف کے مسئلے پر میرا یقین ہے کہ نہ پہلے فوج فریق بنی تھی نہ اب بنے گی. خود جنرل پرویز مشرف یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے باہر نکالنے میں جنرل راحیل شریف کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ جنرل مشرف کو خود یہ یقین ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف جو الزام ہے بڑا سنگین ہے، انہیں سزا ہو سکتی ہے اور آئینی تبدیلیوں کے بعد ان پر کوئی لیبل بھی لگ سکتا ہے. اسی لیے وہ باہر چلے گئے اور کیس سست روی کا شکار ہوا. ایک اور اہم موضوع جو چل رہا ہے اس میں ایک موضوع ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس پر اعتزاز احسن اپنا موقف دے رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں. پہلے وہ دیکھتے ہیں، واچ دس. یہ ہونا چاہیے تو وہ اسپیسیفائی کرتی ہے اس کے تحت کہ ورڈز ایڈ کیے جائیں قانون میں، آئین میں یا آئین میں نہیں قانون میں ٹھیک. اور وہ اختیار ہے ہی نہیں، ورنہ وہ اختیار ہے ہی نہیں. سوال میں ایک چھوٹا سا عادت پہ یہ چوہے صاحب، یہ جو کلوز 8 ہے فیصلے کا، جب آپ 8 میں آتے ہیں اس پہ کورٹ نے ایک جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے اپنی، جو مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ کسی نے آبجیکشن کیا، نہ ہمیں کسی نے مینٹینیبلٹی پہ کویشچن کیا. ان فیکٹ the words are very interesting. They, referring to the Attorney General and others, they in the course of arguments beseech the court to provide guidance to the Federation in this important matter. وہ تو یہ کہہ رہی ہے عدالت کے یار آپ لوگوں نے خود منت کی ہے
تو اب اس کے مطابق ہم نے تمہیں بتا دیا، جو جا کے کیا بات کریں 148(3) کے تحت حکومت گئی تھی. ویسے چوہدری صاحب یہ بھی بتا دیں 184(3) کے تحت حکومت گئی تھی عدالت کی. اب میں جا کے منت کروں کہ مجھے کاشف عباسی کا گلا دبا دینے کی اجازت دو تو عدالت اجازت دے دے گی، کہے گی کہ کسی نے اپوز ہی نہیں کیا. عدالت اپنے دائرے میں رہے. وہ جو انہوں نے کوٹ کیا نا کہ ایوری بڈی از بلو دی لا اینڈ لا از ابو ایوری بڈی. Law is above the court also, the Supreme Court of Pakistan. وہ Lord Chief Justice. However high you may be, the law is above you. یہ how whether you are the King of England or the Chief Justice of Pakistan, the law is above you. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا جو اختیار کلی طور پر صدر پاکستان کا تھا آن ایڈوائس. یہ اس پہ نہیں آتے، اس پہ نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ نہ کسی آپ ایک ایم این اے کو، میں اگر ایم این اے ہوں تو مجھے ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی آپ ادھر ووٹ کرو ادھر ووٹ کرو، یہ لاؤ لاؤ وہ لاؤ لاؤ. ایک ایم این اے کو نہیں کہا جا سکتا تو کلیکٹو پارلیمنٹ کو کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ اعتزاز صاحب مجھے یہ بتائیں، ابھی میں نے سلمان صاحب سے بھی یہ بات پوچھی. سوال یہ ہے کہ اگر عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا کہے تو یہ بات اس وقت عدالت میں کیوں نہیں کہی گئی جب یہ معاملہ کورٹ کے سامنے تھا؟ اس وقت تو خود حکومتی وکلاء نے عدالت سے درخواست کی کہ قانون سازی کے لیے وقت دیں، انہوں نے دے دیا. تو بنیادی غلطی حکومت کی جانب سے وہی ہوئی جو عدالت کے سامنے حکومت کے اختیارات کا صحیح طرح مقدمہ نہیں لڑ سکے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ نااہلوں نے خان صاحب کو گھیر رکھا ہے. خان صاحب کو آئین و قانون یا قانونی موشگافیوں کا علم نہیں ہوگا، لیکن ان کے پاس 100 کار تجربہ کار لوگوں کی ایک بڑی ٹیم تو موجود ہے. تو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کو عدالت نے درست نہیں مانا، اس میں خامیاں تھی، اس لیے تو کہا گیا نااہلی ہے. لیکن اختیارات کے معاملے پر تو حکومت نے بھی سٹینڈ نہیں لیا. اب جب فیصلہ آ گیا ہے، تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے، تو اب ساری سمجھدار ہو گیا کہ حکومت کا اختیار ہے، عدالت کا نہیں ہے. تو لگتا یوں ہے کہ اس معاملے میں حکومت کنفیوز ہے کہ اس کو عدالت میں لے جائے یا پارلیمنٹ میں لے کے جائے. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اسے پارلیمنٹ کی بجائے دوبارہ عدالت میں ہی لے جایا جائے گا. اسی لیے قانونی ماہرین کے تبصرے و تجزیے ٹی وی اسکرینوں کی زینت بن رہے ہیں. تفصیلی فیصلہ آنے سے قبل ان سب کو بھی چپ لگی ہوئی تھی. یہاں پہ لیتے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے ہیں. امتیاز گل سینئر اینالسٹ ہیں اور ملکی غیر ملکی حالات پہ ان کی خاصی نظر ہوتی ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں جو نیچرلی پیش آنے والی ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. گل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ایک تقریب کے دوران جس میں انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور کہا کہ ایک صاحب کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، پھر وہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے. پھر کل رات ان سے منسوب کچھ خبریں جہاں وہ صحافیوں سے محو گفتگو تھے انفارملی، وہ بھی رپورٹ ہوئیں اور پھر آج اس کی وضاحت بھی آ گئی. تو یہ جو سیریز آف ایونٹ بنی ہے نیچرلی ڈیفینیٹلی ہم اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتے، نہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن ویریفیکیشن یوں ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ آتا ہے سامنے کہ یہ ایسی بات نہیں ہوئی. البتہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ سارا جو سیریز آف ایونٹ ہے یہ از ناٹ اٹ سفیشینٹ انف جس کی وجہ سے آبجیکشنز کو مزید ہم اسٹرینتھن ہوتا دیکھتے ہیں. گل صاحب بلا شبہ جو شکوک ہیں وہ مزید پختہ ہوتے جا رہے ہیں. اول تو بات یہ دیکھیں جی کہ جج نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں. اور خود کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو قانون کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ قانون اندھا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عدالتی فیصلوں سے بہتری کی بجائے ہیجان پیدا ہوتا ہے. ہماری عدلیہ کے بیشتر فیصلے انفارچونیٹلی متنازع رہے ہیں، ان پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
بیشتر فیصلے متنازع کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان پر اتنا شدید رد عمل کیوں آتا ہے؟ مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت، بھٹو صاحب کا پھانسی کیس، 2 وزراء اعظم کو گھر بھیجنا، جنرل مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ، یہ سب فیصلے، اور نواز شریف کیس، یہ سب فیصلے اویسلی متنازع رہے ہیں۔ ان فیصلوں کے ہمیشہ ملکی سیاست پر بھی بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو شاید فیصلہ کرتے ہوئے درست لگتا ہے لیکن جو ان کے آفٹر ایفیکٹ ہے وہ اچھے نہیں نکلتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے فیصلے کرتے وقت کیا پھر نظریہ ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے، حالات و واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ عدالتوں کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کو سامنے رکھے تو لوگ نہیں مانتے، اور اگر نظریہ ضرورت کو سامنے نہیں رکھتے تو بھی لوگ نہیں مانتے۔ لیکن یہ کہنا کہ ججوں کو حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر فیصلے دینا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ عدالتی فیصلوں نے ہمیشہ سیاست کا رخ تبدیل کیا ہے، اس لیے جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو عوام کی تشویش بڑھ جاتی ہے اور رائے عامہ منقسم ہوتی ہے۔ نواز شریف کے فیصلے پہ آج تک رائے عامہ منقسم ہے، ووٹ بینک تک تقسیم ہو چکا ہے، کیونکہ فیصلوں کا جو بار ہوتا ہے نا، اس کا جو اثرات ہوتے ہیں ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں PIC حملہ کیس کی۔ حسان نیازی کو پولیس اب تک گرفتار نہیں کر سکی، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر وزیر اعظم کے بھانجے کو جو ایک ملزم ہے، نامزد ملزم ہے، ان کو پولیس کیوں گرفتار نہیں کر پا رہی؟ واچ دس۔ وہ حسام نیازی ابھی تک گرفتار نہیں ہو رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے بھانجے ہیں اس لیے وہ قانون سے باہر ہے۔ اگر وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو باقی جو لائرز پکڑے گئے وہاں سے یہ تشدد کرتے ہوئے، اٹیک کرتے ہوئے، پھر تو ان کو ہی باہر آ جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ حسان کو پکڑنے کے لیے پولیس مسلسل جو ہے اس کی تلاش میں ہے، اور یہ بار بار آپ پرائم منسٹر کا بھانجا، آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلم لیگ نون کے آج کل ترجمان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا ویلڈ ہے، اوریجنل شناخت کے ساتھ آپ کرنے کی بجائے ان کے بھانجے نے اگر جرم کیا ہے تو بالکل 2 چھاپے پولیس نے مارے، پولیس پکڑ نہیں، کیا پولیس اتنی انیفیشینٹ ہے یا وہی بہت بالا تر ہے قانون سے؟ سوال یہ چلیں جس کے بھانجے بیٹے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جلد یا بدیر وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، اور اگر وہ سن رہے ہوں تو میں انہیں کہوں گا کہ فوری طور پر سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو قانون جی طلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سے پہلے میں سوال کروں آپ سے۔ دیکھیں کامران صاحب، ہر بچے پر اثر جو ہے نا، کئی لوگوں پر دادکوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کئی پہ نانکوں کا، اس پہ مامے کا اثر بہت زیادہ ہے۔ مامے نے بھی اسی طرح ہی زندگی گزاری ہے، جلاؤ گراؤ، قبضہ کر لو، دھرنا کر لو، پارلیمنٹ توڑ دو، PTV پہ آ جاؤ، میرا مطلب تو یہ مامے سے سیکھا اس بھانجے نے۔ اور یہ کوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب نہ IG لگے ہوئے، نہ CM پنجاب ہے، نہ وزیر اعظم ہے، پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو وزیر اعظم بھانجے کو کر سکتا ہے، نیازی صاحب کیا کریں گے ان کو پروٹیکٹ؟ میں کہہ رہا ہوں مامے نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے، یہ بھی آپ مانے، یہ جو سارے تیر کی طرح سیدھے ہوئے ہیں اور جن کی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اربوں روپیہ جو ڈکار گئے ہیں، مامے نے ان سب کو بھی سیدھا کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ اعتراف کر لیں۔ ان کی بہن نے جرمانہ جو آپ اور آئندہ بھی سیدھا ماما کرے گا، آپ اطمینان رکھیں طلال بھائی، جو رہ گئے ہیں ان سب کو بھی ماما سیدھا کرے گا۔ آرمی چیف کی ترمیم کی ان کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے، لیکن پھر یہ مامے سے ڈرے نا۔ جی طلال صاحب حکمران جماعت کا اس بات پر فوکس نہیں کہ حسان نیازی ملزم ہے جو پولیس کو مطلوب ہے، اس کے برعکس سارا زور اس بات پر ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے بھانجے نہیں ہیں بلکہ نون لیگ کے کسی ہمدرد کے بیٹے ہیں۔ تو حسان نیازی کے اپنے درجنوں ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہ خود کو PTI کا کارکن بتاتے ہیں، تو آپ کو کسی کو شک ہے تو جا کے دیکھ لیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ حسان نیازی کا تعلق کس جماعت سے ہے، سوال یہ کہ وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی وجہ سے ان کے ماموں کی عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، انہیں تو خود ہی گرفتاری دے دینا چاہیے تھی۔ لیکن یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ اسی طرح اس معاملے میں حکمران جماعت نے ان جماعتوں کی بھی روایت برقرار رکھی ہے جن پر یہ خود الزام لگایا کرتے تھے، حالانکہ شہباز شریف نے تو اپنے داماد کو مطلوب ہونے پر گرفتار کرا دیا تھا، انہوں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ تو یہاں ماموں کے بھانجے کو ماموں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔
اب پولیس کہتی ہے وہ پکڑے نہیں جا رہے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ حسان نیازی کو بہت ٹارزن ہے یا بہت ایکسپرٹ ہے بھاگنے میں، ممکن ہے یہ بغل وچ چور والا معاملہ ہو، جس جگہ حسان چھپا ہے وہاں پولیس داخل ہونے کا سوچ بھی نہ سکتی ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اعظم سواتی صاحب نے کچھ اہم گفتگو کی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بھی بڑا وائرل ہے ان کی گفتگو۔ اعظم سواتی کا کیا کہنا ہے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے حوالے سے؟ جیسے ثاقب نثار بڑے معروف قسم کے چیف جسٹس تھے اور ان کے فیصلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، حکومت ان کے فیصلوں کو ہمیشہ سراہتی رہی ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب جو حکومت کے بڑے اہم وزیر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں اعظم سواتی صاحب۔ کا منسٹر جو ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب نے شروع کی تھی کارروائی وہ غلط تھی، ان کی نیت خراب تھی؟ ایڈونچرزم کی طرف جا رہا تھا، اس نے جسٹس نظام کے اندر جو ہے اس نے کوئی بہتری نہیں کرنی تھی، اس نے خالی جو ہے یہ سارا ڈنڈورا اس لیے مچایا تھا کہ وہ عمران خان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا انسان تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سارے بھی معاملات جو ہے درست ہو سکتے ہیں اگر شہباز شریف آپ کے خلاف جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا، آپ کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی، اگر ثاقب نثار صاحب کی جو سربراہی میں عدالت نے کی تھی وہ غلط تھی، کیا اس کا مطلب ان کے جو دیگر فیصلے تھے، جو ان کا ڈیم فنڈ تھا، جو نواز شریف کے خلاف جنہوں نے کیس میں جو فیصلہ دیا تھا، کیا وہ بھی غلط ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ایڈونچرزم آپ کے خلاف گیا تو وہ غلط ہے، لیکن آپ کے حریف کے خلاف گیا تو پھر وہ صحیح ہے۔ اس کو لیگل جورسپروڈنس کے اندر ایڈونچرزم کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ نہیں ہے، جو کام کرنا چاہتا تھا اچھے کام بھی کیے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ریٹائر ہونے سے 3 مہینے پہلے جتنے کام اس نے کیے ہیں، کڈنی سینٹر کو جس طرح تباہ کیا اور دوسرے یہ سینٹورس اپنا یہ جو دوسرا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کانسٹیٹیوشن 1 کا جو فیصلہ ہے، یہ دوسرے فیصلے آپ ذرا دیکھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس آدمی نے ایڈونچرزم، اور یہی بات جو ہے چیف جسٹس صاحب کا جو چیف جسٹس جمالی صاحب تھے کہ وہ اپنی ان حدود سے جو آئین کے مطابق جو ہے چیف جسٹس کو دی جاتی ہیں اس سے باہر نکل چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کو جورسپروڈنس کے اندر جو ہے کہتے ہیں ایڈونچرزم، اور یعنی جو آپ کو سزا دے وہ غلط اور جو آپ کے مخالفین کو سزا دے وہ ٹھیک، یہ ہوتی ہے اصل تبدیلی۔ اعظم سواتی صاحب کو آج یاد آ رہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار چھوٹے آدمی تھے، انہوں نے کڈنی سینٹر کو تباہ کر دیا، وہ خان صاحب کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سے فیصلے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے دیے جاتے رہے۔ تو اعظم سواتی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جو صادق امین کا فیصلہ دیا گیا تھا تو کیا وہ فیصلہ بھی خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ وہ بھی ایک ایڈونچرزم تھا، یعنی ثاقب نثار صاحب کو معلوم تھا کہ خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں، اور ثاقب نثار نے انہیں تسکین پہنچانے کے لیے یہ سارے ایڈونچر کیے، اس لیے اب اعظم سواتی ان پر برس پڑے ہیں کہ وہ ایڈونچرزم کے شوقین تھے۔ سوال یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب بے شک اپنے آخری 3 مہینوں میں بہت متحرک رہے اور وہ بہت سے کام انہوں نے ایسے کیے جن پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن ثاقب نثار صاحب کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ خان صاحب کو تسکین پہنچاتے؟ انہیں کسی شخصیت نے تو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا، ان کا اس میں کیا مفاد تھا؟ بظاہر تو چیف جسٹس ثاقب نثار کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا بظاہر، بلکہ ڈیم کے معاملے میں تو آج بھی ہم ان پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیم بنانا تھا، وہ کہاں گئے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے، کیونکہ ثاقب نثار کی وجہ سے انہیں اپنی وزارت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تھے، عدالت میں پیشی بھی ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی، جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ تو جسٹس انور زید جمالی ہوں یا جسٹس ثاقب نثار ہوں، ان کے خلاف یہ جو بیانات دے رہے ہیں، یہ اعظم سواتی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے خوش کرنے کے لیے یعنی خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دیے، تو دراصل یہ وہ انہیں چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और इन हाउस तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, इसी की तजिया दे रहे हैं दानिश्वर है, कॉलम निगार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन निसार। वॉच दिस। इस प्रोग्राम में भी फंसा हुआ, मजबूरी है मेरी। इन हाउस तब्दीली आई तो फिर हाउस का भी अल्लाह ही हाफिज है और हाउस को मैं बहुत वसी तर मानों में, ये हाउस शब्द क्या हुए हैं, मैं बहुत वसी तर मानों में कह रहा हूं, फिर हाउस का भी अल्लाह हाफिज। और देखो मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैं समझ भी नहीं आ रही, मासूम है, सादा है, ये बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, इन्हें पता नहीं होता मामलात है क्या और होने कैसे चाहिए। मैं क्रिटिसाइज करता हूं जैसे मेरा बच्चा, मैं उससे बहुत बेहतर, मैं हातम से, मोहम्मदा से, यू नो ऑल ऑफ देम, मैं बहुत आला परफॉर्मेंस की तवक्को। उन्होंने पूरी जिंदगी अब तक मुझे मायूस नहीं किया, बहुत यकदम मुझे लगे इनके ग्रेड कम हो रहे हैं, इधर सुस्ती हो रही है, इधर सुस्ती हो रही है, नेगलिजेंस, मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा। बिल्कुल बुरा वक्त आएगा। देखो हमारे मासूम हैं, नीम खानदा से लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता, दूर बैठ के वो अपनी वो बुनते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। क्राइसिस आएगा तो फिर देखेंगे ना, बहरान। अब तो इक्तदार है तो हमारे हाथ में डांग है और वो रहेगी। अच्छा, लेकिन कल जब क्राइसिस होगा तब साथ कौन खड़ा होगा ये तो तब देखेंगे ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं चलते चलते कि अगर इमरान जैसे बंदे को भी टर्म पूरी करने का, देखो बात सुनो, एक अनयूजुअल आदमी पहली बार इस मुल्क को नसीब हुआ, प्रैक्टिकली मिडिल क्लास का। भुट्टो की बात करते हो, भुट्टो बहुत अजीबो गरीब बैकग्राउंड का आदमी था, टॉप टू अ फ्यूडल, बाकी तो कोई ढंग का बंदा टकरा कोई नहीं। अच्छा, जो बहुत नेक पाक लोग थे, खूबसूरत लोग थे, दयानतदार लोग थे, उनको आपने अपने हीरोज ही नहीं बनाया। चूंकि आपको हीरो भी चोर चकाट डाकू चाहिए, मिराज खालिद साहब थे, मैं उनको जानूं, दरवेश आदमी थे सही मानो। कहने वाले तो कहते हैं हाँ साहब को लाने का तजर्बा भी बहुत महंगा पड़ रहा है, अवाम महंगाई, बेरोजगारी और माशी सूरत हाल से बहुत तंग है और आगे भी सूरत हाल को अच्छी नजर नहीं आती। देखिए सबसे बड़ा अलमिया यही है और ये पिछले कई सालों से हो रहा है, 70 साल से हो रहा है। पाकिस्तान को एक तजर्बा का बना दिया गया जहां पर हर 2-4 साल बाद तजर्बे का शौक उठता है। इन तजर्बों के कभी अच्छे नतीजे नहीं निकले। कभी सिविल हुकूमत का तजर्बा होता है, कभी मार्शल लॉ का तजर्बा होता है, कभी पीछे रहकर हुकूमत चलाने का तजर्बा किया जाता है, कभी टेक्नोक्रेट लाकर हुकूमत चलाई जाती है, कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए हकीकी जमहूरियत का तजर्बा भी कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बुरा तजर्बा हमेशा जमहूरियत को ही करार दिया जाता है। जब भी जमहूरियत आती है तो अनरेस्ट नजर आती है। सवाल ये है कि ये तजर्बात का सिलसिला है, ये कब तक चलेगा? मजबूत और मुस्तकिल जमहूरी निजाम, इसने दुनिया भर को तरक्की की राह पर डाल दिया है और दुनिया इस निजाम के ऊपर मुत्तफिक है। दुनिया जमहूरी निजाम का तजर्बा करके इसके फायदे भी हासिल कर चुकी है, लेकिन हमें अभी तक ये समझ नहीं आई कि हमें कौन सा निजाम रास आ सकता है। हाँ साहब को इक़्तिदार संभाले अभी 15-16 महीने होने के तकरीबन हुए हैं और अब तक चूंकि हुकूमत की भी कोई किल सीधी नजर नहीं आती और साबका हुकूमतों पर बेईमान और चोर होने की मोहर लगा दी गई है, तो हमारे पास एक और भी ऑप्शन है और वो ऑप्शन है सदारती निजाम का। उसका तजर्बा भी किया जा सकता है, वो भी मार्केट के अंदर घूम रहा है। तो असल मसला यही है कि हम गलत तरीके से किए गए कामों से ये तवक्को रखते हैं कि नतायज बड़े अच्छे निकलेंगे और जो बेहतर तरीके से होने वाले अमल हैं उनमें से खामियां निकालते हैं। तो बार बार तजर्बों का अंजाम हमारे सामने है। अंजाम मालूम होने के बावजूद हम तजर्बात करने से बाज नहीं आते। मुस्तकिल और मजबूत जमहूरी निजाम जिनकी बुनियाद पर ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो, इसके सिवा और कोई हल नहीं है। ये चूंकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे एक तजिया भी देखते हैं सुहेल वड़ाइच साहब का। आज इस फैसले के हवाले से उन्होंने इसको किस नजर से देखा, वॉच सुहेल वड़ाइच। तो अदालती पहलू है कि जिसमें मैं अर्ज कर रहा हूं कि आर्टिकल 6 के तहत चूंकि ये ट्रायल ही पहला हुआ है और इसीलिए ये पहली सजा है और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि जो आइन को सबोटाज करेगा
اس کو کیپٹل پنشمنٹ کا ہائی ٹریزن کرے گا وہ. تو یہ آرٹیکل 6 شامل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ مارشل لا نہ لگ سکیں، فوجی انقلاب نہ آ سکیں. تو چنانچہ یہ پہلی دفعہ 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد یہ پہلی دفعہ اس پہ عمل جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. اس سے پہلے تو اب یہ کبھی ٹرائل ہی نہیں ہو سکا. دوسرا اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کہنے کو تو جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس کا فوری فائدہ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کو پہنچے گا کہ کوئی بھی ایسی قوت جو کہ غیر جمہوری طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کرے گی تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے سامنے آئے گا. تو دوسری بات یہ ہے. تیسرا اس کی سماجی جو پہلو ہے کہ سماجی پہلو اس کا یہ ہے کہ عدالت نے پہلے 2 سپریم کورٹ کا 2 وزیر اعظموں کو فارغ کیا عدالتی فیصلوں کے ذریعے، جبکہ آئین کے اندر وزیر اعظم کو فارغ کرنے کے جو 2 طریقے تھے یہ ان میں سے ایک نہیں تھا کہ آپ 184(3) کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیں، یا عدم اعتماد سے وزیر اعظم فارغ ہو سکتا تھا، یا وہ خود ریزائن کرے تب فارغ ہو سکتا تھا. تو عدالت نے ایک تیسرا طریقہ نکالا اور ساری سوسائٹی نے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ اپوزیشن کے پالیٹیشین، سب نے اس کو انڈورس کیا. جب انڈورس کیا تو ایک طے ہو گیا کہ اب آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ حتمی اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. تو آج اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. شاید پہلے وہ اگر یہ وزیر اعظموں کو انہوں نے سزا نہ دی ہوتی تو شاید یہ سزا بھی نہ دے سکتے. اور آخری بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ کیری ہو سکے گا، کیا یہ راستے میں جو مختلف عدالتیں آئیں گی کیا یہ اس پہ ان کی اپیل جو ہے وہ سنیں گی. دیکھیں اہم سوال تو یہی ہے کہ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا. پرویز مشرف بیرون ملک مقیم ہے، کیا حکومت انہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے گرفتار کر سکے گی یا گرفتار کر کے پاکستان واپس لائے گی؟ لیکن ابھی اٹارنی جنرل صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تو اس میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں. یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے، لیکن پرویز مشرف کو اپیل کرنے کے لیے خود عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جو فی الحال ممکن نظر نہیں آتا. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراتی ہے یا نہیں کراتی، اور اس کے حوالے سے اس کا بیہیویئر کیا ہوگا. ہاں صاحب کی حکومت جو خود کو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور اس فیصلے پر ابھی اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل آنا باقی ہے، تو وہ اس رد عمل کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیا پوزیشن لیتی ہے؟ بظاہر خان صاحب نے کبھی اس خدشے کا اظہار تو کیا ہی نہیں کہ انہیں کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ ہے، یعنی مارشل لا لگ سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر حکومت مشرف کے خلاف فیصلہ رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نہ جاتی، استغاثہ کو تبدیل نہ کرتی اور تاخیری حربے استعمال نہ کرتی. اور ابھی بھی حکومت اس فیصلے کو جس طرح اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو لگتا ہی ہو کہ اس فیصلے کو بالکل اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. لیکن سہیل وڑائچ کے اس نقطے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب عدالتوں نے 2 وزیر اعظم کو فارغ کر دیا تو پھر ان سے ایک اس طرح کا معاملہ ٹیک اپ کرنا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ نہیں تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن تھا کہ ایسا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور وکلا اور ڈاکٹر کے حوالے سے پولیس کے کردار پر بہت سوال اٹھ رہے ہیں. اسی پہ بات کر رہی ہے حکومتی ترجمان بھی ہیں اور اہم رکن اسمبلی بھی ہیں اندلیب عباسی. واچ دس. ایسی سچویشن میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لیجسلیشن کر کے روکیں گے؟ کیسے روکیں گے سب کو فیوچر میں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز کے باہر کتنی نفری ہوتی ہے دنیا میں اور پاکستان میں جتنی بھی نفری تھی، جس طرح سے یہ لوگ آ رہے تھے وہ نفری انف نہیں تھی. ٹھیک ہے، رینجرز کو بلایا گیا ہے بیکاز اٹ از سیڈ کہ ہمارے ہسپتال جو کہ وارز کے اندر بھی ساری دنیا میں بچائے جاتے ہیں ہمارے اپنے لوگوں سے محفوظ نہیں ہے. اب یہ کیسے ہوا؟
بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کی تو پولیس کی حفاظت بھی رینجرز نے کی ہے، اور ہر رپورٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں، اور ہر رپورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جس کے اندر انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن بڑی پلانڈ طریقے سے گئی ہے، چاہے وہ آپ پی ٹی وی کہہ لیں، پی آئی اے کہہ لیں، چاہے آپ کوئی بھی کہہ لیں. اور یہ بات بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی پوری فیملی نے، اور انہوں نے خود مانا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے 40 سال میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں بنایا جس میں ان کا اپنا علاج ہو سکے، ان کی فیملی کا علاج ہو سکے. تو یہ تو وہ مانتے اپنے منہ سے کہ جی ہم نے ان چیزوں پہ کوئی کام نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2 جو بہت بڑا ایشو ہے، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وکیلوں کے اندر بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہوا کے پی میں بھی یہ ہوا تھا. آپ لوگوں نے کہا جی آپ آئے ہیں، پولیس بالکل تباہ ہے. یاد ہے آپ کو ڈی آئی خان جیل بریک ہو گیا تھا، اور وہ 3 سال لگے کے پی کے اندر کہ پولیس کو آہستہ آہستہ. اب جیسے آئی جی پنجاب صاحب نے رپورٹ لکھی ہے، عباس خان صاحب نے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے 25,000 کرمنلز ہائر کیے تھے پولیس کے اندر. سب کو ہم 3 لاکھ 4 لاکھ بندوں کو نکال تو نہیں سکتے. اوکے ٹھیک ہے، فیئر انف. مطلب آپ کو وقت لگے گا 3 سال. اس میں سے ٹھیک ہے، وقت لگے گا. ڈیولپمنٹ. سوال یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنی پولیس فورس پر اعتماد نہیں ہے، پولیس افسران پر اعتماد نہیں ہے، آئے روز پولیس بدل دی جاتی ہے، بیوروکریسی پر اعتماد نہیں ہے، انتظامیہ پر یقین نہیں ہے، اور تو اور عوام پر بھی یقین نہیں ہے، وہ بھی ٹیکس چوروں کی فہرست میں ہے. سیاسی جماعتوں پر یقین نہیں ہے کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں، سب کچھ غلط ہے، سب کچھ ہی خراب ہے، پولیس جرائم پیشہ افراد پر مشتمل ہے اور خرابی کی جڑ پچھڑے ہیں. تو پھر وہ حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ عوام کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ کوئی اور کسی ادارے کے بارے میں اگر بولتا ہے تو آستینے چڑھا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہو، اور خود اداروں کو کون سا کانفیڈنس دے رہے ہیں. تو اصل اعتماد کی کمی ان میں ہے جنہیں حکومت چلانا نہیں آ رہی، جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے. ان کے بارے میں اگر آپ اس طرح کا موقف رکھیں گے اور وہ بھی پبلکلی، تو اس کا ان پر کیا اثر پڑے گا؟ جس پولیس کو آپ جرائم پیشہ افراد پر مشتمل فورس قرار دے دیں گے، اس کا مورال کہا جائے گا، بالکل زیرو ہو جائے گا. تو حکومت کا کام برائیاں گنوانا نہیں ہوتا، برائیوں اور خامیوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ایسا سسٹم لانا ہوتا ہے جس میں برے لوگ خود ہی باہر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے کہ سسٹم نہیں ہلتا، سسٹم متاثر نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے. تو اصل کام تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کام لیں، نہ کہ آئے دن ان میں بیٹھ کر کیڑے نکال کر انہیں ناکارہ قرار دیں. آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.